قابل قدر علماء اعظام، اتنے بڑے اجلاس میں علماء اکابرین کی ایک اچھی خاصی تعداد اسٹیج پر مجھ سے پیچھے بیٹھی ہے، یہ بات میرے لیے حد درجہ معیوب ہے اور میں گستاخی گویا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے گستاخی سے بچائے۔ پیچھے جو اساتذہ علماء تشریف فرما ہے، برادر محترم جناب مولانا مظفر صاحب حفظہ اللہ وتعالی جیسے ہوش مند فاضل کو چاہیے کہ وہ یہ میرے ادھر سامنے ہمارے اساتذہ کو کر دیں تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ زیب نہیں دیتا کہ اساتذہ اور وہ بھی معزز علماء کرام پیچھے بیٹھے رہیں، یہ اچھی بات بالکل نہیں لگتی ہے۔ اب رہا یہ کہ یہ میرا مشورہ ہے، شاگرد اساتذہ سے مشورہ کر رہا ہے، اب اساتذہ کرام حکم جیسا دیں گے انشاءاللہ، کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال آگے ہو جانا چاہیے، اساتذہ کرام کو آگے ہو جانا چاہیے اور یہ ادھر سائڈ سے ہو کر کرسیاں اس طرح سے کر لینی چاہیے، رخ اس طرف ہو جائے تاکہ میں یہ محسوس نہ کروں کہ کچھ لوگ سن رہے ہیں مگر کچھ لوگ جو ہے وہ سن تو رہے ہیں مگر پیچھے باہم گفتگو کچھ کر رہے ہیں یا کچھ رائے مشورہ کر رہے ہیں۔ آئیے آپ حضرات تکلف سے کام نہ لیں، یہ میرے ہاتھ میں اس کو کیا کہتے ہیں تو اور دوسرے میرے سامنے بھی یہ سب پھول پتیاں یہ ساری چیزیں ہم لوگ بہت خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم بہت آرام میں ہیں، سکون اور عافیت کی زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ ہم اور آپ تو آرام میں ہیں، ہمارے بیشتر برادران اسلام بے اطمینانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ پھول یہ پتیاں ہم ان کے قدرداں ہیں، ان کے قدردار ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پھولوں کی قیمت کیا ہوتی ہے، لیکن پھولوں کی سیج ہمارا مسکن نہیں۔ میں نے یہ چیز اس لیے کہی ہے، ہمیشہ جگمگاتے شہر سے لوٹا کبھی جب اپنے گاؤں، مجھ کو اپنے گھر کا وہ ٹوٹا دیا اچھا لگا۔ تو یہ جگمگاتے ہوئے شہروں اور طرح طرح کے نقش و نگار کے بیچ ہم اور آپ جو ہیں، یہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، سامعین کو، سامعات کو، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آمین۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة
بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی. بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا. محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی، غلامی ہے تیری قبول اللہ اللہ، غلامی ہے تیری قبول اللہ اللہ. محمد ہے تیرے رسول اللہ اللہ، محمد ہے تیرے صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خاموش سامعین ہیں صدر صاحب آپ کے سامنے، بخیل سامعین ہو آپ. نبی کا نام آنے پر جو درود نہ پڑے اس سے بڑا بخیل کوئی ہے ہی نہیں. اب یہ ذمہ داری صرف اساتذہ کرام ہی کا نہیں، آپ کی بھی ہے. تو غلامی ہے تیری قبول اللہ، محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ہے تیرے رسول اللہ اللہ. جہاں ملتیں تجھ سے باغی ہوئی تھی، وہی آج اڑتی ہے دھول اللہ اللہ. کل طرح کی تعریف ہے، ہر طرح کی بزرگی بڑائی عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے سزاوار ہے، ثناوار ہے، لائق اور زیبا ہے. وہ اللہ جو اکیلا ہے، دن کو دن نکالتا ہے، پھر رات آتی ہے، دن غائب ہو جاتا، جی ہاں پھر رات کے بعد پھر دن نکل جاتا ہے. وہ اللہ جو زندگی دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک رکھتا ہے اور اس کے بعد دھرتی پہ لاتا ہے، اور لانے کے بعد پھر زندگی عطا فرماتا ہے، اور اس زندگی کے بعد پھر موت دیتا ہے، اور موت کے بعد پھر اصلی زندگی عطا فرمائے گا. اللہ اسی ایک اللہ کی تعریف کی جائے، بزرگی بیان کی جائے، بڑائی بیان کی جائے، جو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، کل کائنات کا کارساز ہے، رب دو جہاں ہے، ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشنے والا ہے. اللہ اللہ احد یا ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ اکیلا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کے شرکت کی گنجائش نہیں ہے، ذرہ برابر نہیں. اللہ زوال ہے، بے مثال ہے، با کمال ہے، اس کی ساری صفات اپنی جگہ مسلم. سامعین کرام، اسی اللہ کی تعریف پہلے پہل ہم تمام بنی نوع انسان کو بیان کرنا چاہیے. سو کر اٹھتے وقت، سونے کے وقت، چلنے پھرنے کے وقت، آنے جانے کے وقت، جی ہاں ہر مرحلے پہ زندگی کے مختلف شعبہ جات میں صبح و مساء میں اللہ ہی کی تعریف بیان کرنی چاہیے.
جی ہاں، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ کی جتنی تعریفیں کی جائیں کم ہے۔ اللہ کی کتنی، اچھا یہ بتائیے، آپ حضرات موڈ بنا کے بیٹھے ہیں کہ ہم جلسہ سننے آئے ہیں، بہت شریف اور سنجیدہ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے ان حضرات کو جو دور دراز سے قرب و جوار سے اس آج کے عظیم الشان اجلاس میں شریک اجلاس میں، اللہ سب کی حاضری کو، ہماری بہنوں اور ماؤں کی حاضری کو، ہم سب کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے۔ ساری تعریفیں اور جتنی بھی تعریفیں کی جائیں اللہ کی کم ہے۔ تعریف کے جتنے ذرائع ہیں، تعریف کے جتنے وسائل ہیں، سب کو استعمال میں لایا جائے، سارے وسائل ختم ہو جائیں گے مگر اللہ کی تعریف ختم۔ اب ایک بات میں آپ حضرات کو بتا دوں، میری تقریر کا مطلب کہیں تکرار نہ ہو جائے، آپ حضرات گنگ بنے بیٹھے نہ رہیے، جلسے جلوس میں آپ کچھ پوچھئے، کچھ سمجھئے، کچھ سمجھائیے، پیارے نبی کا نام آئے تو درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان کو بہت پیور وہابی بیٹھے ہیں، پیور اہل حدیث بیٹھے ہیں، الحمدللہ۔ کیا مطلب؟ پیور اہل حدیث کا یہ مطلب ہے کہ وہ نبی کا نام آنے پر درود نہ پڑھے، وَلَضَّالِّينَ آنے پر آمین نہ پڑھے، یہ مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ سامعین، اگر آپ نے مزاج بنا لیا ہوگا تو یقیناً عزیزم نسو صلی اللہ تعالیٰ کی محنت اور برادران مولانا مظفر صاحب کی محنت اور پورے گاؤں کے تمام منتظمین جلسہ کی محنت انشاءاللہ وصول ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ میں یہ کہنا تھا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے زیبا ہیں، جو اکیلا ہے، منت اسی سے، سماجت اسی سے، استغاثہ اسی سے، مقدمے کا حل اسی سے مانگا جاتا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو اس کی جتنے بھی تعریف کی جائے کم ہے کہ نہیں؟ علم ختم قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں خود فرما دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ لوگ اگر درود نہیں پڑھیں گے تو تقریر میری بس یوں تکرار کی طرح ہو جائے گی۔ اے محمد، یہ اللہ نے فرمایا صلی اللہ، ہماری بہنیں اور مائیں بھی پڑھیں لیکن وہ زور سے نہ پڑھیں، بہنوں اور ماؤں کی آواز غیر محرموں سے ٹکرانا نہیں چاہیے، بالکل آپ خاموشی سے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ آواز سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا اپنے پاک پیغمبر سے، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اگر دنیا میں جتنے درخت ہیں، جتنے سمندر ہیں، مراد سب ندی، نالا، تالاب، گڈھا، ٹیوب ویل، سب پانی کے جتنے وسائل ہیں، پانی کے جتنے ذرائع ہیں، ان سارے وسائل و ذرائع میں، یعنی سمندر میں، ندی نالے میں، تالاب گڈھے میں، جہاں بھی پانی ہے، اس پانی میں روشنائی ڈال دی جائے اور سارا پانی روشنائی ہو جائے۔ جی ہاں، اور دنیا میں جتنے درخت ہیں، صرف سیخوں کے درخت نہیں، سارے درخت جتنے، سب کو کاٹ کر سب کا قلم بنا دیا جائے اور ان ساری قلموں سے اور کل سیاہی سے سمندروں کے، ندی نالا گڈھوں کے پانی جو سیاہی گھولی گئی ہے، بنائی گئی ہے، ان قلموں سے تعریف اللہ کی اس سیاہی کے ذریعے لکھی جائے، سارے قلم ختم ہو جائیں گے، کل سیاہی، ندی نالا گڈھا تالاب کے پانی جو سیاہی میں بدل گئے سب ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف نہیں بول پاتے ہیں تو اور آگے آ جانا چاہیے۔ کیا ہو گیا؟ پیچھے والوں کو بھی آگے رہنے کا ہنر سیکھنا چاہیے۔ سا قلم، قلم ختم ہو روشنائی، قلم ختم ہو روشنائی،
کبھی ختم نہ ہوگی رب کی بڑائی، اللہ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہونے والی، اللہ کی بزرگی، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی کبھی رتی برابر اس کی عظمت میں کمی نہیں واقع ہونے والی ہے۔ اللہ باقی من کل فانی، دنیا کے ساری چیزیں فانی ہیں، ایک اللہ ہی کی ذات باقی۔ اچھا جب ذات باقی اللہ کی ہے تو پھر غیروں کے سامنے سجدہ کرنے کا معنی کیا ہے؟ جب ایک اللہ ہی کی ذات قابل قدر ہے اور وہی باقی تھی ہے اور رہے گی، اسی کو بقا ہے، فنا نہیں ہے، وہی لم یزل ہے لا یزال ہے۔ میرے بھائیوں تو ذرا بتاؤ تو صحیح پھر تعریف غیر کی کیوں کریں؟ تو اللہ کی تعریف، اللہ وہی اللہ رب العالمین جو رات کو دن سے، دن کو رات سے، مردے کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے منظر عام پر لاتا ہے۔ سبحان اللہ، پڑھیے سبحان اللہ، من کہے تب پڑھیے سبحان اللہ، دل کہے تب پڑھیے سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، اللہ کی تعریف کے بعد پیارے نبی امین رحمت للعالمین خاتم النبیین، عرب کے در یتیم، سید الاولین والآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھاں کروڑہاں انگنت بے شمار درود اور سلام کے بعد قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی ہے اور ایک حدیث رسول بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ کل سامعین جو کھڑے ہیں، یہ زیب نہیں دیتا کہ کھڑے ہوئے سامعین آگے آ کر بیٹھ نہ جائیں، اجلاس آپ کا ہے، علاقہ آپ کا ہے، ہم تو آپ کے اسلامی بھائی ہیں۔ عزیزم نسو، اللہ ان کو بلا مصیبت سے محفوظ رکھے اور پورے گاؤں کے تمام منتظمین اجلاس، وہاں مظفر صاحب کو بھی اللہ من دل علی خیر کے تحت بھلائیوں کے طرف رہنمائی کے توفیق عطا فرماتا رہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ کھڑے ہیں حالانکہ ہم لوگ بیٹھے ہیں، یہ اچھا نہیں لگتا کہ میرا اسلامی بھائی کھڑا ہو اور ہم بیٹھے رہیں۔ آپ بھی بیٹھ جائیے۔ یہ خوبصورت پنڈال، اور پنڈال کو غباروں سے سجا دیا گیا ہے ماشاءاللہ۔ کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں۔ کسی نے بہت اچھا کہا، جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں۔ ابھی گھاس، تھوڑی سی گھاس کا کوئی تنکا لگا دیجئے، یہ غبارے نہیں غیر غبارے ہو جائیں گے نہیں؟ ارے غبارہ کہیں گاپ سے نہ پڑنے لگیے گا، غین سے غبارے، یہ سزا دیا گیا۔ قابل قدر سامعین، یہ غبارے نہ بھی لگائے گئے ہوتے، رب کعبہ کی قسم اس مجلس کی فضیلت میں کسی قسم کی کمی تب بھی نہیں آتی، ہرگز کمی نہیں آتی۔ یہ مجلس، آپ میں سے جو کوئی چلا جائے گا وہ اس لیے نہیں پچھتائے گا کہ ہم نے بہت اچھی تقریر کی اور آپ چلے گئے، اس لیے پچھتائے گا کہ ایک عرصے سے تیاری کے بعد اتنا بڑا اجلاس کیا اور ہم چلے گئے۔ اس لیے سامعین حضرات، قابل قدر بات یہ ہے کہ غباروں سے اس مجلس کی سجاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے جن کی ڈیوٹی رات میں ہوتی ہے، وہ فرشتے رات بھر گاؤں کی گلیوں میں چلا کرتے ہیں، سڑکوں پہ چلا کرتے، چوراہوں پہ چلا کرتے، وہ فرشتے نگرانی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کون سی مجلس کہاں ہے، لوگ کہاں پولیٹیکل گفتگو کر رہے ہیں، لوگ کہاں پہ دین اسلام کی بات کر رہے ہیں، لوگ کس جگہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا پرچار کر رہے ہیں۔ ایسی مجلس دیکھ کر فرشتے سیاسی مجلس میں نہیں جاتے، فرشتے گندی محفلوں میں نہیں جاتے، لیکن ایسی محفلیں جہاں رچائی جاتی ہیں، منعقد کی جاتی ہیں، اللہ کے فرشتے اور دیگر فرشتوں کو جا کے بلا لاتے ہیں کہ چلو جس چیز کی تلاش ہم لوگوں کو ہے وہ فلاں جگہ ہے۔ صحیح حدیث میں علماء ربانیین سے، مفتی صاحب وغیرہ سے آپ لوگ پوچھ لیجئے، معلوم کر لیجئے، جنت کی کیاریوں میں سے یہ کیاری ہے، یہ جنت کی کیاریوں میں سے روایت پر کوئی کلام نہیں ہے، بہت اچھی روایت ہے، بڑی صاف ستھری روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. یہ کیاری کون سی مجلس؟ وہ مجلس جہاں دین اسلام کی بات، اللہ کے قرآن اور محمد الرسول اللہ کے فرمان کی بات کی جاتی ہے. تو آپ کہاں بیٹھے ہیں بتائیے؟ بولو بولو سامعین، آپ کہاں بیٹھے ہو؟ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری سے جسے تعبیر و تشبیہ دیا ہے، تعبیر کیا ہے کس نے؟ سرور رسول علیہ السلام نے. آپ اس مجلس میں بیٹھے. تو کل سامعین ذرا یہ بتاؤ کہ جب آپ اتنی شاندار مجلس میں بیٹھے ہو تو پھر آپ کو گجروں کی، پھولوں کی، سحروں کی کیا ہوا آپ کو اور ہم کو؟ حضرات ہم کسی کی ناقدری کرنے کا ہنر نہیں جانتے، البتہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی سچی باتوں کا پرچار یقیناً کرنے کا ہنر سیکھتے ہیں آپ سے، علماء کرام سے. تو درود پاک کے سو نہیں لاکھوں کروڑوں بار نذرانے ہو کس پر؟ آقا نامدار تاجدار مدینہ و مکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی آمد پوری کائنات کے لیے باعث صد افتخار، جن کی بعثت اور رسالت ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت کا، مشعل راہ کا اور تاریکی سے نور کی طرف جانے چلنے کا ڈگر راستہ. الحمدللہ. پڑھو اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. پڑھیے اللہم صلی. درود نہیں پڑھ پائیں گے کیا؟ پڑھیے درود. سکون دل جس سے ہو میسر، دل کو قرار آئے. سکون دل جس سے ہو میسر، دل کو قرار آئے. وہ ہے درود نبی اکرم، زباں پہ گر بار بار آئے صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے اس جلسے میں نے آپ کے سامنے محبت رسول کے حوالے سے آیت کریمہ پڑھی ہے. محبت رسول کے حوالے سے میں نے ایک صاف ستھری حدیث اور روایت پڑھی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں. اچھا یہ ایسا میں نے اس لیے کیا ہے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کا دم تو بھرتے ہیں بھرنے والے، لیکن عمل درآمد کم کرتے ہیں. یہ تو دعویٰ ہے کہ ہم محمد کو مانتے ہیں انگوٹھا چوم کر، یہ تو دعویٰ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں فاتحہ معلوم کر کے، جس کا مذہب اسلام میں دور دور تک کہیں وجود و ثبوت تک نہیں ہے. حاشا استغفر اللہ، العنان والحفیظ، مراسم سے دین کو بھر دیا جا رہا، بھرا جا رہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ، محبت کا ایک دعویٰ باپ اپنے بیٹے سے محبت کا دعویٰ کرتا، شوہر اپنی بیوی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے پیار اور محبت کا دعویٰ کرتی ہے، رشتہ دار ناتے دار اپنے اپنوں سے ایک دوسرے سے باہم الفت و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن یہ محبت کا دعویٰ یکسر و اکثر جھوٹا بھی نکل جاتا، ثابت ہو جاتا. اچھا سامعین آپ ذرا مزاج بنا لو، میرا اللہ تعالیٰ میری ذہن سازی فرما دے. آپ بھی موڈ بھی بنا لو، تمہید میں باتیں چل رہی ہیں، آپ کا ذہن شعور عقل خرد کل بیدار ہو جائے ماشاءاللہ. تو ایک دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کرسیاں لے کے ذرا ادھر آ جائیے. آپ حضرات ماشاءاللہ اچھے سامعین کی یہی پہچان ہی ہوتی ہے کہ وہ اشارہ اپنے مہمانوں کا اشارہ وہ سمجھتے ہیں. ماشاءاللہ میرا مقصد ہے آگے بیٹھ جاتے تو بڑا اچھا ہوتا. دعویٰ اس بات کا کیا جاتا ہے، ایک شوہر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ایک لڑکا ایک بیٹا یہ دعویٰ کرتا ہے میں اپنے ابا سے بڑی محبت کرتا ہوں. جی ہاں، لیکن میں نے یہ کہا کہ یہ سارے دعوے کھوکھلے نکل جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات کھوکھلے نکل جاتے ہیں کہ نہیں نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ کبھی بیٹے میں باپ میں تکرار بھی آپ نے سنی ہوگی. او لوگوں شوہر و بیوی
کے درمیان لات بھوسا بھی دیکھا ہوگا، جھوٹا نچول بھی دیکھا ہوگا، بہو اور ساس کے درمیان ایک طرف محبت کا اعلان، مگر آپ نے جھوٹا نچول بھی دیکھا ہوگا۔ پڑھیے استغفر اللہ، ارے پڑھ دیجئے استغفر اللہ۔ یا اللہ اے مسلمان تجھے آج کیا ہو گیا، اے مسلمان تجھے آج کیا ہو گیا،